الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار ويسعد فيه كل شيطان مريد وينادي مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك. رواه النسائي. عن سهل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري. او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، یہ رمضان المبارک کا مبارک باسعادت پرعظمت مہینہ چل پڑا ہے. چوتھے روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. روزہ کیا ہے، کیوں رکھا جاتا ہے، کیوں فرض کیا گیا ہے، اس کی بابت حق جل مجدہ قرآن عظیم الشان سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے 185 تک ارشاد فرما رہے ہیں: اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کرے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو. ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو. یہ جو
آیت تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ گوش گزار کیا گیا۔ انسانی زندگی میں تقوی پیدا کرنے کے لیے روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اطاعت بھری زندگی اللہ چاہتے ہیں۔ ایک بار نماز میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں تو من چاہی حرکتیں نہیں کرتے۔ ابھی میرا جی چاہ رہا ہے کہ پہلے سجدہ کروں، پھر رکوع کروں، پھر کھڑا رہوں، ایسا نہیں کرتے۔ شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے، جو ڈھنگ بتایا ہے نماز پڑھنے کا، ویسے ہی ترتیب سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایسے ہی سال میں ایک مرتبہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اب اندر رک رہا ہے، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ مجھ پر روزہ فرض کیا گیا ہے، دن بھر میرے لیے کھانا پینا مباشرت کو منع کیا گیا ہے، اب میں اسے رکا رہوں۔ یہ ایک عادی بنایا جا رہا ہے، اس کو عادت ڈلوائی جا رہی ہے حلال چیزوں سے بچا کر حرام سے دور رکھنے کے لیے، کہ جیسے یہ دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، پوری زندگی یہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کا حکم پورا کرے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان چیزوں سے زندگی بھر یہ بچنے والا بن جائے۔ اس لیے رمضان المبارک میں پورا مہینہ اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ صرف اللہ کا حکم ہو جائے یہ کافی تھا روزہ رکھنے کے لیے، کہ میرے رب کا حکم ہے، اب چاہے کوئی فضیلت ملے نہ ملے، مجھے کوئی بینیفٹ ہو نہ ہو، میرے رب کا حکم ہے مجھے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ جل جلالہ و من والہ کی بے پایا رحمت پر کہ بغیر فائدے بغیر بینیفٹ کے روزہ بھی نہیں رکھوا رہے ہیں۔ بھوکا پیاسا رکھنے کے پیچھے بھی حکمتیں، مصلحتیں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ نسائی شریف حدیث نمبر 2008 نمبر کی روایت ہے، 2108، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فی رمضان تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے رمضان کے مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہر سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور ایک آواز لگانے والا ہر رات کو آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر اور برائی کے چاہنے والے رک جا۔ صحیح حدیث ہے کہ ایک ایمان والا مہینہ بھر روزہ رکھنے والا ہے، یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا ہے، تو جو رکاوٹ بننے والی ایک بڑی چیز تھی شیاطین، ان کو قید کر دیا گیا تاکہ رکاوٹ نہ بنے، یہ آسانی کے ساتھ اللہ کی رضا والے کاموں کو کرنے والا بن جائے۔ اور یہ جو نیکیوں کا سیزن چل رہا ہے، موسم چل رہا ہے، اس کی نیکیوں کے کمانے میں بڑی رکاوٹ تھی شیاطین، اس کو قید کر دیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تاکہ اس کو سکون ملے، اور اس کی دلچسپی کو، اس کے اعمال کو، اس کی نیکی کے کاموں کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے کہ اے خیر کے طلبگار، جتنے بھی لوگ بھلائیاں کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، آگے بڑھو اور کوشش کرو۔ اور جو لوگ ابھی بھی باز نہیں آ رہے ہیں، برائی کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں، گناہوں سے ہو ہی رہے ہیں، ان کو تھمانے کے لیے، رکانے کے لیے ایک آواز لگائی جا رہی ہے کہ اے برائی کے طلبگار رک جا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1896 نمبر کی روایت ہے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، باب الریان، یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، لا یدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ یقال، ایک آواز لگائی جائے گی، پکارا جائے گا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، وہ کھڑے ہوں گے،
لا يدخل منه احد غیرهم، ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا. فاذا دخلوا، جب وہ داخل ہو چکیں گے، اغلق، بند کر دیا جائے گا اس دروازے کو. ولم يدخل منه احد، اور اس کے بعد کوئی بھی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا. یہ رسپیکٹ ہے، یہ ایک استقبال ہے، یہ ایک سواگت ہے روزے دار مومن کا، کہ اس کے لیے خاص ایک دروازہ بنایا گیا ہے باب الریان، جس سے وہ داخل ہوگا. کوئی خاص مسند کسی کے لیے بنائی جائے، کوئی خاص کرسی کسی کے لیے بنائی جائے، وہ کتنا اپنا اعزاز سمجھے گا، اپنی کتنی عزت سمجھے گا کہ میرا کتنا مان رکھا گیا، میری کتنی عزت رکھی گئی، کہ میرا خاص ویلکم کیا گیا، خاص استقبال کیا گیا. تو یہ روزے داروں کا خاص استقبال ہے کہ ان کے لیے ایک دروازہ بنایا گیا ہے جنت میں، جس کا نام باب الریان ہے، جس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، نہ مریض ہیں، نہ وہ سفر پر ہیں، من نہیں چاہ رہا ہے، طبیعت نہیں مانتی ہے، معمولی بہانے ہیں، روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں. انہیں جاننا چاہیے کہ وہ ایک ایسے محترم بشان مہینے سے گزر رہے ہیں جس کی بابت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم ينقض عنه یوم الدہر کلہ وان صامہ. ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جو آدمی شرعی رخصت اور بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑے گا، وہ عمر بھر اگر روزہ رکھے گا، اس ایک رمضان کے روزے کی فضیلت کو پانے کے لیے زندگی بھر روزہ رکھے گا، پھر بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. عذر ہے، بیماری ہے، شریعت نے رخصت دی ہوئی ہے، اس ایک روزے کی قضا ایک روزے سے ہو جائے گی. لیکن بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا، بعد میں ایک روزہ رکھنے سے نفس روزہ تو ادا ہو گیا، لیکن وہ جو بینیفٹ ملنے والا تھا، جو وہ ثواب ملنے والا تھا، جو فضیلت ملنے والی تھی، زندگی بھر روزہ رکھنے سے وہ ثواب نہیں پا سکتا جو ایک رمضان مبارک کا روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے. اس لیے بلا کسی عذر کے رمضان کے روزے نہیں چھوڑنے چاہیے. یہ بنیاد ہے اسلام کی. اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک چیز ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا. پلہ ہے اسلام کا روزہ رکھنا. جیسے عمارت بغیر بنیاد کے کھڑی نہیں رہ سکتی، اسلامی ڈھانچہ، اسلامی بنیادیں کھڑی بھی ہے 5 پلروں پر، 5 بنیادوں پر، ان میں سے ایک روزہ ہے. اس کی اہمیت کو سمجھ کر جان کر روزہ نہیں چھوڑنا ہے. عذر ہے، شریعت نے رخصت دی ہے، وہ الگ بات، بلا وجہ روزہ نہیں ترک کرنا ہے. اب رمضان مبارک کا یہ جو نیکیوں بھرا سیزن ہمارے زندگی سے گزر رہا ہے، جب بھی کبھی کوئی عظیم چیز، کوئی اہم چیز، کوئی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے بندہ آسانی کے ساتھ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی پا سکتا ہے، اب وہ نہ پائے، اس کے لیے چند رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. اب شیطان تو نہیں ہے، لیکن اس نے پہلے سے ہی اپنے ایجنٹ چھوڑ رکھے ہیں، اپنے کام پہ لگے ہوئے لوگ چھوڑ رکھے ہیں جو اس کا کام کر رہے ہیں. میں نہیں ہوں، لیکن میری غیر موجودگی میں ایمان والے روزے داروں کو بہکانا چھوڑنا مت. چند چیزیں ہیں کہ جو رکاوٹیں بنتی ہیں عبادت سے، روزے کی فضیلتوں کو پانے سے، اس کی روحانیت کو پانے سے حائل بنتی ہیں چند چیزیں. اس میں سے ایک چیز ہے ٹیلی ویژن. ٹی وی جس کو کہتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک چور ہے. یہ آپ کا وقت چوری کرے گا. آپ کو ماہ رمضان میں ڈراموں میں لگا کر، الگ الگ سیریوں میں لگا کر، اور زیادہ کریلا نیم چڑھا جس کو کہتے ہیں محاورے کے طور پر، کہ رمضان المبارک کا نام دے کر، کہ رمضان کے الگ الگ پروگرام ہم نے نشر کیے ہیں آپ کی سہولت کے لیے، خاص رمضان المبارک میں چلائے جانے والے پروگرام ہیں، یہ دیکھتے رہیے آپ تاکہ آپ کا وقت گزر جائے. اور جو اصل عبادتیں تھیں اس سے
تہی دامن چھٹ گئی وہ عبادتیں، تلاوت چھٹ گئی، تسبیح چھٹ گئی، رونا دھونا چھوٹ گیا، لگا ہوا یہ دن بھر ٹی وی دیکھنے میں۔ دوسری چیز ہے بازار میں ٹہلنا، گھومنا پھرنا، پیسے بھی برباد اور وقت بھی ضائع۔ بے مقصد بازاروں میں گھومنا نہیں ہے، چلو دیکھ آتے ہیں کیا چل رہا ہے، کیا بک رہا ہے، کیا نیا مارکیٹ میں آیا ہے۔ اس بہانے سے آپ کا نفس آپ کو آمادہ کرے گا اور وقت ضائع کرائے گا، اور عبادتوں سے، رمضان کی بے بہا نعمتوں کے حاصل کرنے سے آپ کو رکاوٹ پیدا کرے گا۔ گھر کی مستورات کے لیے ان کا کچن کے دن بھر اس میں لگی ہوئی ہیں، الگ الگ ڈشز بنانے میں، الگ الگ کھانے بنانے میں، عبادت کا وقت نہیں مل رہا، تلاوت کا وقت نہیں مل رہا، نمازوں کا وقت نہیں مل رہا۔ رمضان مبارک عبادت کا مہینہ ہے، الگ الگ کھانے بنانے اور کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ تو ہم گھر کی مستورات کو بھی پابند بنائیں کہ تمہیں عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اور اس رمضان المبارک کی نیکیوں کے موسم میں بہت زیادہ نیکیاں کمانی ہیں۔ سحری کی تیاری، یہ بہت بزرگ چور ہے، مگر یہ آپ کو آدھی رات سے سحری کی تیاری میں لگا کر تہجد سے، نوافل سے، دعا کے مواقع سے دور رکھے گا۔ ایک وقت متعین ہو جائے تھوڑا پہلے، یہ بہت سنہرا موقع ہے، ہر بندے کو سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ اب وہ اٹھ تھوڑا سا پہلے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ جائے، 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لے، پورا مہینہ یہ اپنا تہجد کی نماز کا پابند بن سکتا ہے۔ سال میں 1 مہینہ یہ پابندی سے تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یہ گوایا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو گوا دو، کہ عین کچھ منٹ پہلے اٹھو، جلدی جلدی آپ نے برش کر لیا اور آپ نے سحری کھا لی، اور جو نماز تھی تہجد کی آپ ایک فضیلت کو پا سکتے تھے۔ جیسے بتایا گیا ہے کہ نفل کو ادا کرنا اس مہینے میں فرض کے ادا کرنے کے برابر ہے۔ تو تہجد کی نماز اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کو فرض کے برابر ثواب ملنے والا ہے۔ موبائل کا استعمال، فیس بک ہے، دوسرے ایپ ہے، اس میں مستقل لگا ہوا ہے بندہ، روزے سے ہے لیکن اس کا موبائل اس کو مشغول رکھا ہوا ہے، اور رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے عبادتوں میں مشغول رہنے سے، تسبیحات میں مشغول رہنے سے، اللہ کی رضا والے کاموں میں مشغول رہنے سے۔ تو بہت زیادہ موبائل کی مشغولی بھی رکاوٹ بن رہی ہے اس مقدس مہینے میں نیکیوں کے کمانے سے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کم سے کم استعمال کا عادی بنائے، کم سے کم اس مہینے میں موبائل کم سے کم استعمال ہو، اور اسی موبائل کے راستے سے گیم، الگ الگ قسم کے گیم، کہ اب ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے تو یہ گیم کھیلو، وہ گیم کھولو، آپ کو الگ الگ ایپ کے ذریعے گیم دیے جا رہے ہیں کہ یہ کھیل کر آپ اپنا وقت، اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں۔ تو یہ مبارک مہینہ ٹائم پاس کا مہینہ نہیں ہے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں کمائی جائیں، اور غنیمت سمجھنا چاہیے اس مہینے کو جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ مانگا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کو اپنی زندگی میں، کہ اللہ رجب میں، شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مقدر فرما۔ یہ مانگا ہوا مہینہ ہے، آرزو کیا ہوا مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو اس کو ہم ایسے ہی نہ گوائیں، نہ جانے آئندہ سال یہ میسر نہ ہو نہ ہو۔ کتنے ہمارے احباب، کتنے ہمارے اقربا، اعزا اقارب تھے جو موجود تھے ہمارے ساتھ گزشتہ سال رمضان میں، اس سال موجود نہیں ہیں، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ آئندہ سال آتے آتے ہماری باری آ جائے، اس لیے غنیمت سمجھنا چاہیے مبارک مہینے کو، رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور آخری چیز ہے نیند، بہت زیادہ سونا بھی رمضان المبارک کے مہینے میں رکاوٹ بنتا ہے نیکیوں کے کمانے سے۔ ایک لمٹ رکھی جائے سونے کی بھی، کہ دن بھر سو ہی رہا ہے آدمی، یہ بھی نہ ہو۔ تو یہ جو چند باتیں تھیں، اس سے اپنے آپ کو ہم بچائیں اور اپنے آپ کو اس نیکیوں کے موسم میں استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت میں، تسبیحات میں، اذکار میں، تراویح کی پابندی میں۔ جیسے گزشتہ ہفتے بھی بات رکھی گئی تھی کہ شروع میں ایک جذبہ رہتا ہے، پوری مسجد فل، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مسجد کی تعداد میں کمی آتی رہتی ہے، تو یہ کمی نہ آنے پائے، مکمل قرآن میں اپنے آپ کو پابند بناؤں کہ مجھے مکمل قرآن مجید سننا ہے، اور تراویح اس کا بہت اچھا موقع ہے۔ اللہ کرے
کہ امت اسلامیہ اپنی ساری زندگی اور خصوصاً یہ مہینہ اللہ کی رضا والے اعمال کے ساتھ گزارنے والی بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس عمل سے کہ جو ہمیں نیکیوں کے کمانے سے حائل اور رکاوٹ بن رہا ہے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔